قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیات 126 اور مابعد ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا وارزق اہلہ اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے من آمن منہم جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قال اور فرمایا ومن کفر جو کافر ہو گیا فأمتعه قلیلا تو اسے بھی تھوڑا فائدہ پہنچے. ثم اضطره الى عذاب النار پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا. وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہم سے قبول کر انک انت السمیع العلیم بے شک تو بھی سننے والا جاننے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک جماعت مسلمت لک کہ وہ بھی تیری فرما بردار ہو. وارنا مناسکنا اور ہمیں حج کے طریقے بتا. وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما انک انت التواب الرحیم بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. یہ آیت نمبر 126 27 اور 28 تذکرہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا. پہلی آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی جا رہی ہے جو اپنے رب سے مکہ مکرمہ کے متعلق عرض کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ یا بیت اللہ خانہ کعبہ شہر حرم جس کو مختلف حوالوں سے ہم یاد کرتے ہیں اور مختلف ناموں سے اس کو پکارتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین کے سارے حصوں میں سب سے پہلے نمودار فرمائی اور اسی سے بڑھتے بڑھتے پوری زمین قائم ہو گئی. ان اول بیت وضع للناس سب سے پہلا گھر سب سے پہلی جگہ جو اس زمین پر بنائی گئی وہ یہی بیت اللہ ہے. یہی مکہ مکرمہ شہر ہے جس کا سب سے پہلے نمودار ہونا اور اس کے بعد پھر پھیلتے پھیلتے یہ پوری دنیا کا قائم ہونا جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور قرآن مجید فرقان حمید کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح اس کی جو تعمیرات ہیں خصوصاً بیت اللہ کی اس حوالے سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس کی تعمیر فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے از سر نو اس کو انسانی بنیادوں انسانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی دوبارہ سے بنیادیں رکھی تعمیر کی جو بھی اس کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو اللہ رب العزت نے اس کی بنیادوں کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور پھر ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں
جیسے کہ اگلی آیت میں اس کی بنیادوں پہ بلند کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کو دوبارہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے وقت ان بنیادوں کو چھپا دیا، بیت اللہ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور پھر دوبارہ سے اللہ نے جب چاہا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ذریعے سے اس کو دوبارہ تعمیر فرمایا، جس کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ میں ذرا اس دعا سے پہلے تذکرہ اس کا کر رہا ہوں۔ تعمیر کیا باپ بیٹے نے، اور یہ واقعہ کسی سے چھپا ہوا نہیں، کوئی بات مخفی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دیواروں کی بلند کرنے میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹا رہے تھے، اور یہ وہ تعمیر تھی جو باپ بیٹے نے فرمائی۔ یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 126، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے لیے، وہ شہر جہاں پر بالکل کچھ نہیں تھا، بالکل اجاڑ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بطور امتحان اور ایک آزمائش کے اللہ کی طرف سے اپنے بیٹے چھوٹے شیر خوار بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اس مقام پہ چھوڑ گئے، اور پھر یہاں پہ آب زمزم کا جاری ہونا، اور پھر آبادیوں کا یہاں پر قبیلہ بنو جرہم کا یہاں پہ آباد ہونا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس شہر کے لیے دعا کرنا۔ کیا دعا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب میرے اس شہر کو امن والا بنا۔ یہ شہر ہے، اس کا گرد و نواح ہے، یہ پر امن شہر قرار دیا گیا ہے، یہاں پہ قتل و قتال، کسی جانور کا شکار کرنا، اس طرح کی چیزوں کو بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے، سوائے اس چند لمحات کے جن میں نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر اس میں تھوڑی نبی علیہ السلام کو اجازت ملی قتل و قتال کی، اس کے بعد سے لے کر اس سے قبل یہ حرمت والا شہر ہے، شہر حرام ہے، امن والا شہر ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ مطلب یہ یہاں سے مفسرین نے ایک بات اور ایک نکتہ بیان کیا کہ یہاں پر رزق، یہ ثمرات کی پیداوار نہ ہو، لیکن پیداوار جہاں مرضی ہو، لیکن اس علاقے میں پھلوں کی کمی نہ ہو۔ اس لیے مفسرین نے یہ بات اشارتاً بیان کی ہے کہ سب سے قریب اس علاقے کے طائف کا علاقہ ہے، جو اس حوالے سے پھلوں کے حوالے سے، خصوصاً انگوروں کے باغات کے حوالے سے قابل ذکر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ شہر امن والا ہو، اس کے اہل رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے رزق کو، کون؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ان میں سے اللہ پر و آخرت کے دن پر ایمان لائے، اس کو اس کی تو ترجیحاً سب سے پہلے اس کو یہ دونوں چیزیں ملنی چاہیے، ایک امن اور ایک پھلوں کے ساتھ رزق۔ ہاں، جو انکار کرنے والا ہے، جو کفر کرنے والا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول یا ماں بعد آنے والے پیغمبروں کی نفی کرنے والا ہے، فائدہ اس کو بھی پہنچے گا، مگر وہ فائدہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہوگا، اخروی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ مومن کا فائدہ، مسلمان کا فائدہ، ایک مطیع کا فائدہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہے، جبکہ ایک انکاری کا فیصلہ، ایک منکر کا فیصلہ صرف دنیا کے اعتبار سے، اس کو بھی ذکر کیا قلیلاً، تھوڑا سا، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سمندر میں ایک قطرے کی طرح۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، اور جو کوئی کفر کرے بس اس کو آپ فائدہ دیں تھوڑا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے جہنم کے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے وہی بات جس کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ، اچھا ایک بات یہاں پہ، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ مکرمہ کے لیے شہر کے لیے دعا فرمائی ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کے الفاظ اور اس حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، اے اللہ جس طرح تو نے اپنے خلیل
ابراہیم کی دعاؤں کو مکہ کے لیے، مکہ کے حق میں پورا کیا۔ میں مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیا اے اللہ اس کے یہاں پر رزق کو بابرکت بنا، یہاں اس شہر کو برکتوں والا بنا، اور اس شہر کے پیمانوں کو برکتوں والا بنا، یعنی کہ یہاں پر بھی اسی طرح برکتیں اور رحمتیں اور رزق کی فراوانی ہو جیسے برکتیں اور رزق کی فراوانی تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم قواعد من البیت، خانہ کعبہ کی دیواروں کو، وہ اسماعیل اور ساتھ اسماعیل کا ہاتھ پٹا رہے تھے۔ اس تعمیر کے بعد، یہ تعمیر اتنی اخلاص اور پیغمبرانہ تعمیر ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، پھر بھی دونوں باپ بیٹا اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اہل ایمان کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں پھر بھی کیا کہیں، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے اب ہم سے اس کو قبول بھی کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح اگلی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمارے تو کر دے ہمیں اپنا فرما بردار، یعنی کہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار کر دے، ہمیں بھی یعنی باپ بیٹا کو بھی، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمۃ لک، وہ ایسی جماعت ہو جو آپ کی فرما بردار ہو۔ یہ ابراہیم اللہ اپنی اور اپنی اولاد، اپنی ذریت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ایک لمبا چوڑا سلسلہ انبیاء کرام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جس میں حضرت اسحاق اور ان کی اولاد، اور اسی طرح حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل کی انبیاء، اور ایسے ہی امام الانبیاء جن کی دعا، جن کا اللہ رب العزت سے جو دعا ابراہیم اللہ کی آیت نمبر 119 میں جس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، وہ حضرت حضور اکرم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے رب ہمارے تو نے ہم سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اب ہمیں حج کے طریقے بھی سکھلا دیں، بتا دیں، کیونکہ حج کی عبادات مخصوص بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے ساتھ متعین ہیں، جیسے آپ بخوبی واقف ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اس میں بیت اللہ سب سے پہلے حالت احرام ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، مینا کا قیام ہے، عرفات کا وقوف ہے، مزدلفہ کی رات کا قیام ہے، اور پھر جمرات میں تینوں شیاطین کو جو ہے وہ جمرات کے کو کینکریا مارنا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ یہ سب کا سب حج کے ارکان میں سے، اور یہ سب کا سب کسی خاندان کی برکتوں کا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو فرما۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، باپ بیٹے نے جو نبی بھی ہے کون سا گناہ کر لیا کہ جس کی توبہ؟ یہ مقام اور مرتبے کا ایک حیثیت ہوتی ہے کہ زیادہ مقام و مرتبے والے لوگ بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم علی خطا، لیکن نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے جبکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ عالی مرتبہ لوگوں کا ایک مقام اور ان کا عمل ہوتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ معنی خیز ہے کہ جب ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور ہم کسی اونچ نیچ کا لحاظ نہیں کرتے تو ہمارے لیے بدرجہ اولا استغفار کی اور توبہ کی جو ہے وہ طرف رجوع کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر اگر ان کے خیال میں ابراہیم کوئی بیت اللہ کی تعمیر میں
مناسک کی ادائیگی میں کچھ کمی بیشی رہ جائے وتب علینا، اے رب ہمارے اب ہم سے کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے تو ہماری توبہ کو قبول بھی فرما، انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کو، ان کے اعمال کو سمجھنے اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع الحمد للہ رب العالمین۔